السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ایف پی ایس سی کے تحت ہونے والے عربی لیکچرار، عربی ٹیچر اور اورینٹل ٹیچر کے انٹرویو کی تیاری کے سلسلے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عربی ادب کے شعراء میں سے تیسرے طبقے کے شعراء، جسے اسلامی شعراء کہا جاتا ہے، ان کی حالات زندگی پر ہم مختصر سی ڈاکومنٹری آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسلامی دور کے تو شعراء بہت سارے ہیں، لیکن ان میں تین شعراء بڑے مشہور ہیں۔ ایک ہے اختل، جریر، فرزدق۔ اس ویڈیو میں ہم جریر کے حالات زندگی پر مختصر سی روشنی ڈالیں گے۔ جریر جو ہے وہ اس کا نام ہے ابو حرزہ جریر بن عطیہ خطوی تمیمی ستوانسہ، 7 ماہ مدینہ میں پیدا ہوا، دیہات میں پرورش پائی۔ جب جوان ہوا تو اس کی زبان فصیح، وجدان صحیح اور طبیعت شاعرانہ تھی، جس سے اس نے اپنے اندر شعر کہنے کی صلاحیت اور اسے پیش کرنے کی ہمت محسوس کی۔ تو یہ فرزدق کے شہر بصرہ میں آیا تاکہ وہ سخی اور مالداروں سے مدد حاصل کرے۔ یہ وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کی مدح و ستائش کرتا اور اپنے بال بچوں کے لیے روزی کماتا۔ اس نے جب دیکھا کہ فرزدق کے پاس شاعری کی بدولت خوشحالی اور ظاہری ٹھاٹ باٹ ہے، تو اس کے دل میں فرزدق کے متعلق حسد پیدا ہوا۔ یہ بھی اسی طرح کا تمیمی تھا، اس کے دل میں اس کے برابر، اس کا ہم پلہ ہونے کا خیال ابھرا۔ اس منافرت اور مزاحمت کے باعث اس کے مابین ہجوگوئی کے مقابلے کے اسباب پیدا ہو گئے۔ جریر نے اپنے حریف کو قریب سے نشانہ مارنا چاہا تو دیہات کو چھوڑ کر بصرہ شہر میں سکونت اختیار کر لی، اور مربد جو بصرہ میں مقابلہ و مناظرہ کی جگہ، جہاں بین القبائل نثر و نظم کے مقابلے ہوتے تھے، تو پوچھا گیا، حجاج کے دربار میں پہنچا۔ اس نے بڑی آؤ بھگت کی، اس نے حجاج کی خوب مدح کی۔ جب عبد الملک کو یہ رپورٹ پہنچی تو اس نے اس کا حجاج کے پاس رہنا مناسب نہ سمجھا۔ حجاج نے خلیفہ کے دلی میلان کو سمجھتے ہوئے اسے اپنے بیٹے محمد کے ساتھ دمشق بھیج دیا۔ جب جریر عبد الملک کے پاس پہنچا اور دربار میں حاضری کی اجازت مانگی تو اس نے انکار کر دیا اور سخت برہمی اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا، بس تم حجاج کے لیے ہی ہو۔ اس کے بعد وہ خلیفہ تک رسائی حاصل کرنے کے مختلف ذرائع و اسباب تلاش کرنے لگا اور لوگوں سے سفارشیں کرواتا رہا، حتیٰ کہ اسے خلیفہ کو اپنا ایک قصیدہ سنانے کا موقع مل گیا، جس کا مطلع یہ ہے، اَتَصْحُ فُؤَادَكَ غَيْرَ صَاحِي عَشِيَّتَهُمْ صَحْبَكَ الرَّوَاحِي۔ جس شام تیرے ساتھیوں اور ہم جولیوں نے روانگی کا تہیہ کر لیا ہے، کیا تو ہوش میں آئے گا یا اسی طرح مدہوش رہے گا؟ جب وہ اپنے اس شعر پر پہنچا، أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَاكَبَ الْمَطَايَا وَأَنْدَ الْعَالَمِينَ بِطُونِ رَاحِي، کیا آپ تمام سواروں میں سب سے اچھے اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہاتھوں کے مالک نہیں ہیں؟ تو عبد الملک مسکرا دیا اور کہنے لگا، ہم ایسے ہی ہیں اور ایسے ہی رہیں گے۔ اور جریر کو 100 اونٹنیاں اور 8 اونٹ بطور انعام دیے، اور یہ قصیدہ سنانے اور اختل کی موت کے بعد جریر خلفاء کے نزدیک تمام شعراء سے زیادہ معزز ہو گیا، خصوصاً عمر بن عبدالعزیز کی نظر میں اس کی وقعت بہت بڑھ گئی۔ مگر اس کی اس عزت افزائی نے مخالفین ہم عصروں کے دلوں میں حسد کی آنکھ بھڑکا دی، اور انہوں نے اس کے خلاف حجویہ جملے شروع کر دیے۔ اس حجویہ لڑائی کو سیاسی حالات، فرزدق کی اشتعال انگیزی، جریر کی بدخلقی اور لوگوں کی مناظرہ بازی میں دلچسپی نے خوب اچھالا۔ جریر کے ساتھ اس مقابلے میں 80 شعراء آئے اور یہ فرزدق اور اختل کے سوا سب پر غالب آ گیا۔ یہ دونوں جم کر اس کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور ان کے مابین برابر حج و گوئی کا مقابلہ جاری رہا، تاآن کہ اختل فوت ہو گیا تو جریر یکسو ہو کر فرزدق کا مقابلہ کرنے لگا، اور ان کے درمیان مشہور جوابی قصائد سامنے آئے جو عوام الناس میں خاصے مقبول ہوئے، اور شعراء بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر فرزدق کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوا، وہ خود بخود رک گیا اور صوفی بن گیا، تاآن کہ وہ فوت ہو گیا۔ جریر بھی چند ماہ بعد اسی راستے پر چلتا ہوا مر گیا اور 110 ہجری میں یمامہ میں دفن ہوا۔ جریر اختل کی سی خباثت اور مینوشی اور فرزدق کی درشتی اور بدکاری سے ہٹ کر پاکیزہ طبیعت، نزاکت احساس، عفت، صحیح اعتقاد اور خوش خلقی سے مزین تھا۔ اس کے اثرات اس کی شاعری میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے شعری انداز غزل،
حسن اسلوب، کڑوی حج و عمدہ مرثیہ گوئی اور تمام اصناف شعر میں عمدگی سے جولانی کرنے لگا۔ اس بنا پر وہ آسمان شاعری پر سب سے زیادہ درخشندہ اور شاعریت میں سب سے زیادہ کامل تھا۔ اس کی شاعری کو داد دینے والوں کی تعداد اختل اور فرزدق سے زیادہ ہے، کیونکہ اول ذکر نے صرف مدح، حج اور خمریات میں نام کمایا، اور مؤخر الذکر فقط فخریہ شاعری میں کمال کو پہنچا۔